بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، جس میں آپ کو ایک عمل کرنا ہوگا اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں جو آپ کو بہت قیمتی دوائیوں سے اور بڑی بڑی خوراک کھانے سے بھی نہیں حاصل ہو سکتے۔ وہ صرف ایک مفت میں ملنے والی چیز ہے۔ آپ ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی سانس کو روک لیں اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک کہ میں آپ کو دوبارہ سانس لینے کے لیے نہ کہوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سانس لینا آپ کی زندگی کی بقا کے لیے کس قدر بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ پانی پیے بغیر کچھ دن گزار سکتے ہیں، آپ بغیر کچھ کھائے بھی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، جس کا ثبوت 2005 کے زلزلے میں بچ جانے والی ایک عورت ہے جسے 62 دنوں کے بعد ریسکیو کر کے زندہ نکال لیا گیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے ہفتوں زندگی کی بقا کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ذرا 3 منٹ، جی ہاں صرف 3 منٹ سانس مت لیں تو زندگی کی شمع لڑکھڑانے لگے گی۔ سانس روکنے کے اس وقفے کے دوران آپ کافی بے چینی محسوس کریں گے، لہٰذا اپنے آپ کو مزید اذیت نہ پہنچاتے ہوئے آپ فوراً سانس انہیل کریں گے، یعنی سانس اندر لیں گے۔ ناظرین، یوں تو آپ کی پوری زندگی سانسوں کا رقص ہے، مگر سانس وہ پہلا تحفہ ہے جو آپ دنیا میں آ کر سب سے پہلے وصول کرتے ہیں، جسے ماں نے یا ڈاکٹر نے اس وقت پہلی بار محسوس کیا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ آخری چیز ہے جسے آپ کے پیارے بے بسی کی حالت میں آپ کے جسم سے جدا ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، زندگی کی گاڑی کا پہیہ رواں دواں رکھنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے خوراک جو آپ کھاتے ہیں۔ یہ بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ اسی خوراک کو قابل استعمال انرجی بنانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں سانس لینا پڑتی ہے۔ آپ نے کئی بار نوٹس کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کبھی ضرورت سے زیادہ کھا لے تو اس وقت تک شدید بے چینی میں رہے گا جب تک کہ اس کا کھایا پیا ہضم نہ ہو جائے یا پھر اس کو قے نہ کرا دی جائے۔ اس بے چینی کی وجہ آکسیجن کی عدم موجودگی ہے جو اس نے سانس کے ذریعے حاصل کرنا تھا۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے سپیس ہی نہیں بچا تھا۔ زیادہ کھانے کی اس بات کو یہیں پہ روکتے ہیں تاکہ ہم کہیں ٹاپک سے باہر نہ چلے جائیں، اس پہ پھر میں کبھی کوئی بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ آپ کی 2/3 انرجی دراصل اس ہوا سے آتی ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کے جسم کا 70% ویسٹ آپ کے پھیپھڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں اس وقت خارج ہوتا ہے جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں، اور باقی 30% بلغم، پسینہ، پیشاب وغیرہ کے راستے خارج ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس سے سانس لینے کی اہمیت آپ پر اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط طریقے سے سانس کیسے لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم لے رہے ہیں، اور اسی کی اصلاح کرنا بھی آج مقصد ہے۔ اور غلط طریقے سے سانس لینے سے ہم ان تمام فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں درست سانس لینے پر ملتے ہیں، اور ان فوائد کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا۔ ناظرین، غلط سانس لینا یا ٹھیک سانس لینا، اس کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو اس کے چند فائدے بتاتا چلوں۔ فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بنیادی فائدے ایسے ہیں جن کے ساتھ باقی فائدے جو ہیں وہ جڑے ہوئے۔ میں ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں چند ایسے فائدے آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کو درست سانس لینے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آتا جی نا امیدی، بے چینی اور ٹینشن کا خاتمہ۔ زندگی امیدوں کی کشتی ڈبو کر اس کے ساتھ ڈوب جانے کا نام نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد میں ہی زندگی کی بقا ہے۔ گہری سانس آپ کی توجہ کا فوکس جو ہے وہ ماضی کی تلخیوں
اور مستقبل کی ممکنہ پریشانیوں سے ہٹا کر صرف حال پر لے آتی ہے تاکہ آپ فریش مائنڈ کے ساتھ اپنے مسائل کو مثبت انداز حل کر سکیں۔ نمبر 2، صدمہ سے باہر لانے میں مددگار۔ اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ حادثہ کے وقت اگر کسی شخص کو اچانک شاک کی وجہ سے اگر وہ صدمہ میں چلا جائے تو سب سے پہلے اس کی سانس کو بحال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایمبولینس پہنچتی ہے تو اس کا عملہ متاثرہ شخص کو آکسیجن لگا کر فوراً ڈاکٹر کے پاس منتقل کرتا ہے۔ آگے جا کر پھر ڈاکٹر جب تک ضروری سمجھے اسے آکسیجن پہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، درد کا خاتمہ۔ گہری سانس پین کلر بھی ہے۔ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو جب انسان کو کسی جگہ مسل پہ چوٹ لگتی ہے اور نیل پڑ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس نیل پڑنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، آکسیجن کی عدم موجودگی۔ لمبی اور گہری سانس جہاں درد کا خاتمہ کرنے میں معاون ہوتی ہے، وہیں نیل بھی جلد سے غائب ہو جاتا ہے۔ چوٹ کے علاوہ عام تھکاوٹ کو دور کرنے میں بھی گہری سانس ہی مددگار ہوتی ہے، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ نمبر 4، بلڈ فلو کو بہتر بناتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا بلڈ فلو جتنا بہتر ہوگا آپ کے جسم کے تمام آرگنز کی کارکردگی اتنی زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انرجی محسوس کریں گے۔ نمبر 5، زہریلے مادوں کا اخراج، یعنی ٹاکسنز کا اخراج۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی باڈی سے 70% ٹاکسنز کا اخراج کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جلد قدرتی طور پر گلو کرتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ زیادہ اہم ہے کہ ہم جتنی زیادہ گہری سانس لیں گے، یعنی انہیل کریں گے، اتنی ہی گہری سانس باہر خارج کر سکیں گے، یعنی ایکسہیل کر سکیں گے، اور اتنی ہی زیادہ مقدار میں جتنی مقدار میں ہم سانس ایکسہیل کریں گے، باہر نکالیں گے، اتنی ہی زیادہ مقدار میں ٹاکسنز کا اخراج ہوگا، باہر جائیں گے۔ نمبر 6، جسم کا ڈھانچہ یعنی آپ کا پوسچر درست کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ جب بھی آپ گہری سانس کی مشق کریں گے، نہ تو کبھی آپ کے کندھے جھکے رہیں گے اور نہ ہی آپ کی سپائن ٹیڑھی ہوگی۔ آپ ہمیشہ ایک بہترین پوسچر انجوائے کریں گے۔ نمبر 7، آپ کا نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ گہری سانس لینے کا عمل شروع کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں بہت ساری آکسیجن بھر جاتی ہے جو آپ کے نظام ہضم کو بیدار کرتی ہے اور وہ بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ نمبر 8، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سانس کے طریقوں پہ آتے ہیں۔ آپ کے تمام اعضاء کی بہتر کارکردگی۔ ناظرین، اکثر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء بہتر طور پہ کام کرتے رہیں۔ آپ کی سانس اگر بھاگتے بھاگتے پھول جائے اور آپ تھک جائیں اور سفر ابھی باقی ہو تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، چند گہری سانسیں لے لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گہری سانس نہ صرف آپ کو تازہ دم کرتی ہے بلکہ یہ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹیمنا بھی بڑھاتی ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غلط سانس کیسے ہوتی ہے۔ غلط سانس کے لیے کسی نے لکھا جی کہ بیڈ بریدنگ از لائک ویئرنگ یور ونٹر کلوتھس آن اے ہاٹ سمرز ڈے، یعنی غلط سانس لینا اس طرح ہے بالکل کہ جیسے آپ سردیوں کے پہننے والے کپڑے شدید گرمی میں پہن لیں۔ وہ غلط سانس اس طرح ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کو، یا چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھ لیں، کبھی دیکھا کہ کسی کے وہ پیٹ کے اوپر 6 پیک بنے ہوئے ہوں، اس کا پیٹ اندر کی طرف ہو، چیسٹ اوپر کو ہو، اور وہ اس طرح کا وہ لگے، اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اس کی باڈی قدرتی ہے، ہمیشہ پیٹ تھوڑا سا پیٹ باہر ہوتا ہی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایکٹر وغیرہ ہیں
और इस तरह के लोग जिन्होंने स्पेशली पेट को इस तरीके से बनाया होगा उन लोगों का। वरना हम क्या करते हैं, खाया पिया, खाने पीने में बेतदालियाँ, तोंद निकली हुई, और फिर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी महफिल में खड़े हों या जो भी करूं, तो हम चाहते हैं जी कि हम पेट को अंदर की तरफ खींच के रखूं और चेस्ट ऊपर हो, और जिसके लिए नतीजतन हम सांस फिर गलत लेते हैं। हम सांस लेते हैं सिर्फ यहाँ तक और फिर वहीं से वापस इधर तक की, बस सांस इन और सांस यहीं से बाहर आउट। इसको पूरी तरह हम सांस ले ही नहीं रहे, इसको बिल्कुल सांस को लेके पूरा ऐसे आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। फिर जब आप सांस बाहर निकालें तो पेट अंदर की तरफ और सांस बाहर की तरफ, यानी ये आपका सर्कल इस तरह चलता है, सांस इन, पेट बाहर, और पेट अंदर, सांस को बाहर खारिज करना। यानी आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से खारिज करेंगे। उसके लिए भी मैं आपको वो तरीका उसका, जब दुरुस्त सांस की तरफ आएंगे तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि दुरुस्त सांस कैसे है। ये तो है गलत सांस का कि आप इधर ही सांस ले रहे हैं और इधर ही वापस, इधर ही सांस ले रहे हैं और पेट को अंदर की तरफ खींचा। हमारा फोकस इसके ऊपर है कहीं मेरा पेट नजर ना आए बाहर की तरफ, और उसके लिए हम फिर सांस लेने का गलत तरीका इख्तियार करते हैं और नतीजतन हम इन तमाम फायदे से महरूम हो जाते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाज़रीन, गलत सांस लेने के लिए एक बात है ना कि जब आपकी जिंदगी सांसों के साथ जुड़ी हुई है, अगर सांस अधूरी है तो जिंदगी पूरी कैसे हो सकती है? सांस अधूरी, जिंदगी भी अधूरी। सांस पूरी तो जिंदगी भी पूरी। ये बहुत गौर करने की बात है। अब हम चलते हैं कि दुरुस्त तरीके से सांस कैसे लेना है। तो सांस लेने का जो दुरुस्त तरीका है उसके लिए भी किसी ने लिखा है, संस्कृत की एक वो क्या जरबुल मिसल है, वो कहते हैं जी, ब्रेथ इज लाइफ एंड इफ यू ब्रीथ वेल यू विल लिव लॉन्ग ऑन द अर्थ। अगर आप दुरुस्त तरीके से सांस लेते हैं, अगर आपका सांस लेने का तरीका दुरुस्त है तो आप लंबी उम्र पाते हैं। और अब मैं आपको बताऊं जी दुरुस्त सांस लेने का तरीका क्या है। इसके लिए एक फार्मूला 4, 8 और 4 का फार्मूला है, आपने जरा याद रखना है। 4 जो पहले वाले 4 हैं उसका मतलब ये कि आपने 4 की गिनती तक जो आपने दिल में काउंट करनी है, 4 की गिनती तक, तो आपने सांस को इन करना है, इनहेल करना है, यानी सांस लेना है और आपका पेट बाहर की तरफ जाए, यानी आप सांस लेना ऐसे, और फिर 8 की गिनती तक आपने इसको रोक के रखना है, होल्ड रखना है, और फिर 4 की गिनती के साथ आपने उसको अखराज मुंह के रास्ते करना है। यानी 4, 8 और 4, 4 के लिए इनहेल, 8 के लिए होल्ड, फिर 4 के लिए एक्सेल। इसके लिए सांस लेने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि आप लेट जाते हैं बिल्कुल सीधे, एक हाथ आपका चेस्ट के ऊपर हो और दूसरा हाथ आपका पेट के ऊपर हो। तो उससे आपने ये इंश्योर करना है कि जब आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आपकी चेस्ट को बेशक मामूली सी हरकत हो भी जाए लेकिन आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप सांस को बाहर निकालें तो पेट अंदर की तरफ और सांस बाहर की जानब जाए। मकसद इसका ये होता है कि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जिस कदर आपको ऑक्सीजन मिले उसी कदर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके बाहर की तरफ जाए, ताकि आप बीमारियों से भी महफूज रह सकें, आपकी स्किन भी ग्लो करे और आपकी थकावट, वो जितने भी सारे के सारे फायदे मैंने बताए हैं वो आपको मिलते रहें। एक और दूसरा तरीका ये कि आप किसी जगह पे बैठ जाते हैं बिल्कुल इजी, और अपने पोस्चर को सीधा रखते हुए बैठते हैं, और तरीकाकार सांस लेने का फिर वही जो मैंने आपको बताया। अगर तो अब आती है बारीक टाइम की, अगर आप किसी बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में, वो बात है कि जब आपकी जिंदगी का फ्यूल ही सांस है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसको साफ सुथरा तो होना चाहिए ना। यानी आप ऐसी जगह पे जाके बैठें जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, जहाँ पे ट्रैफिक का धुआं और इस तरह की चीजें ना हो, बिल्कुल पुरसकून माहौल हो, वहां पे आप जाके बैठें और सांस लें और यही अमल दोहराएं वहां पे बैठ के 5 से 10 मिनट तक, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक अगर आप सांस लेने की मशक कर लेते हैं, आपको
آپ کو اس مشق کے فوراً بعد پتہ چل جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ سانس لینے کا طریقہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ذرا کل یہ مشق کر کے دیکھیے گا، آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی اس کے اوپر فرق آیا ہے۔ آپ تھوڑا سا پہلے سے الرٹ بھی نظر آئیں گے، چوکس بھی، اور مطمئن آپ نظر آئیں گے اپنے آپ کو، آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ اب ٹھیک ہے۔ یہ اتنی اچھی ایک پریکٹس ہے نا، مفت کا فائدہ ملنے والا۔ جاتے جاتے آپ کے ساتھ پہلے کی طرح پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔